الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ ہم عربی گرامر میں فعل ماضی اس کو پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور کچھ وکیبز یاد کروائی گئی تھی، اور حاضر غائب متکلم یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے لیے آپ کو ایک ٹیبل بھی یاد کروایا گیا تھا. امید ہے کہ وہ یاد بھی ہوگا، اور جو وکیبز تھیں وہ بھی امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. باب فتح یفتح پڑھ لیا تھا ہم نے. اس کے بعد تھا باب نصر ینصر. اور اچھا، کچھ لوگ وہ ہیں جو آج شامل ہوئے ہیں، تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں، تھوڑا سا ایک ریکیپ کر دوں ان کے لیے بھی، تاکہ وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا. دیکھیں، عربی گرامر کے اندر، بلکہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، ہمیں تو اردو، انگلش اور عربی کا پتہ ہے کہ اس میں عام طور پر اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے. ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، اور باقی ایڈورب یا ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. دو ناؤن کو ملانے کے لیے یا ایک ناؤن اور ایک ورب کو ملانے کے لیے درمیان میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو عربی میں حرف کہتے ہیں. تو ہم جو اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ ہے فعل. اسم نہیں پڑھ رہے، حرف نہیں پڑھ رہے، فعل پڑھ رہے ہیں. یعنی فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام جبکہ وہ کسی زمانے کو بھی بیان کر رہا ہو. اب وہ زمانہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، اور حال بھی ہو سکتا ہے، اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے. پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں میں سے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے وہ زمانہ. تو جو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے عربی میں ایک ہی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں فعل مضارع یا فعل مضارع. کیونکہ عربی میں ضاد نہیں ہوتا، عربی میں ضاد ہوتا ہے، تو فعل مضارع. اس سے پہلے ایک اور فعل ہے، وہ ہے فعل ماضی. تو آپ کے سامنے اس وقت جو ایک پیج کھلا ہے جس میں 6 کالم ہیں، اس میں پہلا کالم وہ ہے جو فعل ماضی کا ہے، جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. پچھلے 2 لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں، آپ اس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. سیکنڈ کالم وہ فعل مضارع کا ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کو ڈسکرائب کرتا ہے. اس کے بعد جو اگلا کالم ہے وہ پھر فعل امر ہے، یعنی کمانڈ دی جا رہی ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے اور وربل ناؤن ہے. تو میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں وہ میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، کہ فعل ماضی کا پروناؤنسیشن کیسے ہوگا، اس کو پڑھنا کیسے، اس کو سمجھنا کیسے، اور قرآن پاک میں اس کا استعمال کیسے ہے. ان چیزوں پر ہم فوکس کر رہے ہیں. اس میں پہلا پیج کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کا عنوان ہے فعل ثلاثی مجرد فتح یفتح. فعل آپ نے سمجھ لیا کسی کام کو کہتے ہیں. ثلاثی مجرد اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہیں: فعل، فتح، بعث، جعل، جمع، ذهب، رفع، سحر. تو اس لیے ان افعال کو کہتے ہیں ثلاثی. ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، اور مجرد کا مطلب ہے صرف، اونلی. چونکہ اس کے اندر صرف 3 ہی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، صرف 3 ہی حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد یا ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد. اور فتح یفتح یہ ہیڈنگ میں کیوں لکھا ہے؟ تو ہیڈنگ میں فتح یفتح جو لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو پیج کھلا ہے، یہ ساری کی ساری وکیب یہ فتح یفتح کی فیملی سے ہے. یعنی اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ فتح یفتح والا ہے. فتح یفتح کا ساؤنڈ کیسا ہے کہ فتح تینوں پر زبر ہے، یفتح اس میں بھی پہلا جو یا ہے اس پر زبر ہے، فا یعنی سیکنڈ کلمہ ساکن ہے، تھرڈ کلمہ جو ہے تیسرا کلمہ اس کے اوپر پھر زبر ہے، اور آخر میں پیش ہے. تو یہی سیریز سب میں رہے گی: یبعثو، یجعلو، یجمعو، یذهبو، یرفعو، یفتحو. ایک ہی ساؤنڈ ہے. تو اس لیے پہلے پیج کے اندر جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے
ثلاثی مجرد ہے اور فتح یفتحو کے باب سے ہے. اور یہاں جو نمبرز لگے ہوئے ہیں 105 29 65 346 یہ کیا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں یہ والی وکیب یا یہ ورب یا یہ لفظ یا یہ فعل قرآن پاک میں اتنی بار آیا ہے اور اس کے معنی یہاں انگلش میں لکھے ہیں, اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. باب نصر ینصرو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, پہلا پیج. سیکنڈ پیج کے لیے بلکہ ہم نے اس کی پریکٹس بھی کر لی تھی, اور نصر ینصرو کا سیکنڈ پیج. فعل آپ نے سمجھ لیا, ثلاثی مجرد سمجھ لیا. نصر ینصرو, نصر ینصرو کا مطلب ہے مدد کرنا. نصرہ وہ مدد کرتا ہے, اس نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. تو جو ینصرو کا شیپ ہے وہی سب میں ہے. یشعرو, یشکرو, یصدقو, یعبدو, یفسقو, یقتلو. تو نصر ینصرو کی فیملی میں سے, نصر ینصرو کے باب سے ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے معنی میں کوئی میننگز میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہیں. یہ صرف ہم نے پڑھنے کے لیے ایک شناخت رکھ لی ہے اور ایک سمجھ لیا ہے کہ جو نصر ینصرو کا ساؤنڈ ہے وہی ان سب کا ہے, لہٰذا یہ نصر ینصرو کی فیملی سے. رہی بات یہ کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں, تو وہ ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے. شکر و یشکرو کا مطلب ہے شکر کرنا. صدقہ کا مطلب ہے سچ بولنا. عبدہ کا مطلب ہے عبادت کرنا. فسقہ کا مطلب ہے گناہ کرنا. قتلہ کا مطلب ہے قتل کرنا. قعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا. کتبہ کا مطلب ہے لکھنا. کتمہ کا مطلب ہے کہ چھپانا. اور کفرہ کا مطلب ہے ناشکری کرنا یا کفر کرنا. اور مکرہ کا مطلب ہے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا. اور نظرہ کا مطلب ہے دیکھنا. اور نفخہ کا معنی ہے پھونکنا. اس کا جو پہلا تھا اس کی ہم پریکٹس کر چکے تھے. میں چاہوں گا کہ آج سیکنڈ پیج کا آپ لوگ, چونکہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ آپ نے اس سے کیا, اس پیج سے آپ نے کیا اخذ کیا, کیا کام کیا. یعنی اگر میں آپ سے اس میں سے بیچ میں سے پوچھوں تو کیا آپ ان کے معنی بتا سکتے ہیں یا نہیں, تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو جناب کون بتائیں گے کہ بتائیے ماکر کا کیا مطلب ہے؟ ماکر, ماکر کا مطلب دھوکا, افراڈ, دھوکا دینے, دھوکا بالکل دینے صحیح, والا. فراڈ کرنے والا یا دھوکا دینے والا, بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ صادق کا کیا مطلب ہے؟ سچ بولنے والا. بلال بھائی ناقص مشورہ, اگر آپ ہینڈ ریس کروا کے پوچھے تو پتہ چلے گا, ورنہ ہاں اصل میں ہینڈ ریس, اس کی پریکٹس یہ کہ اگر میں ہینڈ ریس کرواؤں گا تو پوچھنے میں اور بتانے میں ایک اچھا خاصا ٹائم لگے گا. اس میں اب یہ کلاس ہم یوں سمجھے نا کہ میٹرک سے چھوٹی والی ایج تو کوئی بھی کسی کی بھی نہیں ہے, تو ہر ایک خود سے آگے بڑھے, بتائے, تو جو جتنا بتائے گا وہ اس کی اتنی اچھی پریکٹس ہوتی جائے گی. میں بھی سب کے نام لے سکتا ہوں, اصل میں میرے سامنے آپ سب کے چہرے جن کی ویڈیو کھلی ہے وہ آ رہے ہیں, لیکن میرے سامنے وہ یہ پیج بھی کھلا ہے. لیکن کوئی خاص جب ہم آیتوں پہ آئیں گے تو وہاں آیتوں پہ میں اچھا مجھے ہر ایک کا پتہ بھی نہیں کہ کس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے, کیونکہ ابھی 5 لیسن ہوئے اور کسی نے کچھ لیسن لیے ہیں, کسی نے کچھ نہیں لیے. تو اب میں کسی کا نام لوں کہ یار آپ یہ سناؤ اور وہ بیچارہ نہیں سنا سکے تو اس کو ایک فیل ہو. جب آئیڈیا ہو جاتا ہے, جب ہمارا جو پچھلا بیچ تھا اس میں مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کس کا کیلیبر کیا ہے, تو پھر میں اس سے وہی چیز پوچھتا تھا. مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس بات کا جواب یہ دے دیں گے اور وہ کلاس میں شامل بھی رہیں گے. تو اگر سب حصہ لیں گے اور سنائیں گے تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس سے کیا پوچھنا ہے, ورنہ مجھے آخر تک آئیڈیا نہیں ہوگا. پھر میں بازو کا دی ہوتا ہے, میں پوچھتا ہوں آنسر ہی نہیں آتا, تو مجھے لگتا ہے میری کچی ہو گئی, وہ بندہ مائک ہی نہیں کھولتا. ایسا بھی ہوتا ہے بلال بھائی, معذرت. اس میں بلال بھائی اس میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس کو آتا ہے نا, جیسے ہمارے کچھ سینئر بھی ہیں بیچ میں, تو وہ ایک دفعہ جواب کے بعد دوبارہ, ہاں اس میں یہ کہ وہ دوسروں کو بھی موقع دیں. صحیح بات ہے, اچھی بات کی آپ نے. اچھا اب مائک بھی بند اور کیمرہ بھی بند, تو پتہ نہیں موبائل شاید تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے, تو یہ بھی پاسبل ہے, بندہ آوازیں لگاتا ہے. تو بہرحال تھوڑی سی خوشتبائی ہونی چاہیے, اس لیے میں نے کر لی. جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ اچھے لگ رہے ہیں آج. جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جناب شکر کا مطلب بتائیے کیا ہے؟ شکر کرنا. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس نے شکر کیا. جی ہاں, شکر کا مطلب ہے اس نے شکر کیا. کتبہ کا کیا معنی ہے؟ کتبہ
उसने लिखा, उसने लिखा, बहुत खूब। और कतल तू, मैंने साउंड चेंज कर दिया है। कतल तू का क्या मतलब है? हम सबको कत्ल नहीं, उसने उन सबको कत्ल किया। मैंने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया, कतल तू, मैंने कत्ल जी, किया। मैंने कत्ल। ये जो आखिर में ता पेश तू है ना, ये फॉर मी, यानी शार तू, शकर तू, सदक तू, मैंने सच कहा, अबद तू, मैंने इबादत की, कायद तू, मैं बैठा, कतब तू, मैंने लिखा, कफर तू, मैंने नाशुक्री की। ये माज़अल्लाह, कत्ल तू लिखा हुआ कहाँ है? ये कतला लिखा हुआ है, सिर्फ कतला लिखा हुआ है। और इस कतला के जो इसका जो 6 का टेबल है वो हम पहले याद करवा चुके हैं। वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर उसको भी शो करता हूँ इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कफरू का क्या मतलब है? कफरू, उन सब ने कुफर किया। उन सब ने कुफर किया, ठीक है। नजरता, नजरता का माना तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा, बिल्कुल ठीक। शकरता, तुमने शुक्र किया। सदकता, सॉरी, तुमने सदकता, तुमने सच बोला। तुमने सच बोला। आप किसी से बात, अगर अरबी में बातचीत भी कर रहे हैं और किसी की तस्दीक करनी हो तो आप उसको कह सकते हैं सदक्त, यानी आपने सदक्त, क्योंकि सदकता नहीं बोलेंगे कि कुरान शरीफ तो पढ़ नहीं रहे, तो बात करते हुए आखिर का जो है वो साकिन हो जाएगा। सदक्त यानी आपने सच कहा। अबदता, अब तुमने इबादत की। ठीक है, तुमने इबादत की, ठीक है। फसकू, सब ने फसक किया, उन सब ने क्या किया? गुनाह, उन सब ने गुनाह किया। किया। गुनाह है ना फसकू, इसके? उन सब, जी जी, फसक का मतलब फिस्क से है और फिस्क का मतलब होता है गुनाह। गुनाह। जी हाँ, फसका का माना है उसने गुनाह किया, ठीक है। नफखा, इसका क्या माना है? नफखा, मैंने फूंका, नफखा, उसने फूका। उसने फूंका। अगर तो होता नफख तू तो फिर मैंने फूका। Fine. अब जिन्होंने भाई ने पूछा था कि ये कत्ल तू का मतलब कैसे ये निकला कि मैंने कत्ल किया, ये कहाँ लिखा है, तो मैं आपको एक दफा शो भी कर देता हूँ और ये कि आप जिनको याद है वो सुनाएंगे भी, ठीक है। ये आपके सामने ये टेबल है, देखिए अब यहाँ लिखा है नसरा, उसने मदद की, नसरू, उन सब ने मदद की। ये पहले जो दो हैं ये थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नसरा, उसने मदद की, उसका इशारा हमने रखा है, हम एक उंगली से इशारा करते हैं। नसरा, उसने मदद की, नसरू, उन सब ने मदद की, नसरता, आपने मदद की, नसर तुम, आप सब ने मदद की, नसर तू, मैंने मदद की, नसरना, हम सब ने मदद की। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ गए। अब इसमें कोई भी लफ्ज हम लगा सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो भी और जो नहीं पढ़े वो भी, लेकिन शर्त यह है कि वो उसके जो रूट लेटर्स हैं वो 3 ही होने चाहिए, तो ही वो इस पर फिट आएगा। अब यहाँ पर नसरा की जगह मैं शकरा लगाता हूँ, तो कैसे सुनाएंगे शफीक साहब शकरा से? मैं कोशिश कर लूं। जी आप सुनाइए, बिल्कुल। हालांकि मैंने क्लास ही ली थी लेकिन सिर्फ इसको सामने रख के। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। शकरा, उसने शुक्र किया। बिल्कुल सही। शकरवा, उन सब ने शुक्र किया। शकरू, शकरू, उन सब ने शुक्र किया। शकरत, आपने शकरता, आपने शुक्र किया। सही। शकर तुम, आप सब ने शुक्र किया। सही। शकरती, शकर तू, फिर शकर तू, पहला शकरता है, दूसरा शकर तू है। ओके। शकर तू, मैंने शुक्र किया। शकर ना, हम सब ने शुक्र किया। ठीक है, ये ता और तू को याद रखने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ।
सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, इलाहुल आलमीन उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अनअमता, अनअमता जिन पर तूने इनाम किया। अगर वहां मैं ये कह दूं अनअमतु तो इसका मतलब हो जाएगा जिन पर मैंने इनाम किया, जो कि कुफर है, हालांकि मैंने तो किसी पे इनाम नहीं किया। तो अनअमता और अनअमतु, अनअमता तूने इनाम किया, अनअमतु मैंने इनाम किया। तो इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर आपने पहले दिन क्लास ली होगी तो बल्कि दूसरे दिन तो मैंने आपको बताया था कि हुआ, हुम, अंता, अंतुम। तो अंता का मतलब है आप और अंतुम का मतलब आप सब। तो ये जो अंता वाला ता है ये आप जोड़ दे इस वर्ब के साथ, तो ये हो गया शकरता, सदकता और मकरता, फसकता, अबदता। अंता की जो ता जबरता है वो, और जो मेरे लिए है वो है तापेश तू। शकर तू मैंने शुक्र किया, अबद तू मैंने इबादत की, और नसर तू मैंने मदद की, और फतह तू मैंने खोला। तो ये तमाम चीजें हैं। ठीक है। अकमल भाई आप सुनाइए। नसरा से तो लिखी है, आप नसरा से नहीं सुनाएंगे बल्कि आप सुनाएंगे फसक़ से, सिर्फ अरबी में, उर्दू में नहीं। फसकता, फसकतुम, फसकता, फसकतुम, फसकतु, फसकना। ठीक है, माशाल्लाह। दोबारा सुनाइए एक बार। फसका, फसका थोड़ा लंबा हो जाएगा ना? नहीं, फसकू वाव है ना, अलिफ तो है ही नहीं। फसकू, फसकता, फसकतुम, फसकतु, फसकना। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत खूब। फरहान भाई आप सुनाएंगे। फरहान ने मेरे ख्याल आज हमें ज्वाइन किया है। नवीद आप बताइए। आप हमें सुनाइए यही क़तला से, क़तला से। क़तला, 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 क़तलू, क़तलता, क़तलतुम, क़तलतु, क़तलना। क़तलना, ठीक है। नसरा से सुनाइए बिलाल भाई। नसरा से तो है यहीं पर ही, नसरा के अलावा आप हमें सुनाएं मकरा से। मकरा, मकरा, मकरू, मकरता, मकरतु, मकरता, मकरतुम, मकरतु, मकरना। बहुत खूब, आपको याद हो गया, चलें, वेरी गुड। बिलाल भाई मैं भी जी सुनाइए, बिल्कुल बताइए। आप सुनाइए लफ्ज कायदा से। कायदा, कादा, कायदा का मतलब बैठना। जी। कार, कारा, कायदा, कारू, दाल है, दाल, उसे लास्ट में कादा, दाल है। कायदा, कादा, कादू, का, 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 काता, कायता, कातुम, काता, कातुम, कातु, कातना। कादना, ठीक है। कायदा का मतलब बैठना है। कैसे याद रखें? नमाज में जो हम बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? कायदा, ठीक है। नमाज में जो हम बैठते हैं उसको कायदा कहते हैं। तो बैठने को अरबी में कायदा कहते हैं। यूं आप याद रख सकते हैं। और जो खड़े होकर नमाज होती है रमजान में तो उसको क्या कहते हैं? क़यामुल लैल। तो खड़े होने को क़याम कहते हैं, बैठने को कायदा कहते हैं। तो कायदा वो बैठा, कादू वो सब बैठे, कादता आप बैठे, कादतुम आप सब बैठे, कादतु मैं बैठा, और कादना हम सब बैठे। कुरान पाक की आयत किस तरीके से है इसको भी जरा देख लेते हैं। जी, इन आयात का तर्जुमा आप करेंगे। इस आयत का तर्जुमा कीजिए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। मौलाना साहब एक चीज पूछनी है। जी फरमाइए। अभी बीच में आप कुरान आ जाता है तो क्या हम ये क्लास वुजू लेके क्या करें या ऐसी चल जाएगी? हाँ, बेहतर तो यह है कि वजू के साथ लें, लेकिन अगर वजू ना भी हो तो आप पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, स्क्रीन को टच भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन को टच करने के लिए वजू होने की वो जरूरत नहीं है जो कुरान पाक को हाथ में लेने के लिए जरूरत है। लाल साहब अगर अब्बास भाई अगर आप इनको मुफ्ती साहब बोले ना तो सही डेजिग्नेशन है।
کیونکہ MBBS اور FCPS کا ایک فرق ہے نا, تو آپ چونکہ میری فیلڈ کے بندے ہیں تو دوبارہ مولانا بولیے گا, دوبارہ بولیے, کوئی آواز نہیں سوری. میں نے کہا ہماری خوش قسمتی ہے, ہم جن سے پڑھ رہے ہیں نا وہ سپرلیٹو ڈگری مفتی ہیں, تو مولانا کی بجائے آپ مفتی سے بلائیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. چلے بھائی ٹھیک ہے, ان کی محبت. جزاک اللہ. اچھا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, کیا ترجمہ کریں گے؟ میں کروں اس کا. جی بلال بھائی کریں. هو الذی, وہ ہے جس نے, خلقا, پیدا کیا, لکم ما فی الارض, لکم سے پہلے لکم کا کریں, لکم تم سب کو, تم سب کے لیے, تم سب کے لیے, لکم تم سب کے لیے, تم سب کے لیے, ما فی وہی ہے الارض, جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے, ما فی الارض, زمین کو, جمیع, زمین میں جمع کیا. نہیں, دوبارہ سنیے. هو الذی, وہی ہے جو, خلق, اس نے پیدا کیا, لکم, تمہارے لیے, ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے. ما کا مطلب ہے جو, فی الارض, زمین میں, فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا انسائڈ, تو زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ, جمیعا, سارا کا سارا, جمیع کہتے ہیں تمام کی تمام چیزیں, یعنی زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے لیے بنائی ہے. یہ لکم کا مطلب ہوتا ہے فار یو آل, تم سب کے لیے, کیونکہ لہو کا مطلب ہے فار ہم. ہم نے پہلے دن ایک سبق پڑھا تھا کہ لہو کا مطلب ہے فار ہم, اور یہ جو لہو میں لام ہے وہ اونرشپ کے لیے ہوتا ہے, ملکیت کے لیے ہوتا ہے. ملکیت کے لیے. جیسے للہ, اس کی آسان سی مثال یاد رکھ لیں, للہ, للہ کیا مطلب ہوگا للہ کا؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. للہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمینوں آسمانوں میں سب اللہ کے لیے. تو یہ جو لفظ اللہ سے پہلے لام آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کے لیے, اونرشپ, ملکیت, اللہ کے لیے. تو لہو, اس کے لیے, لہم, ان سب کے لیے, لکا, آپ کے لیے, لکم, آپ سب کے لیے. یہاں میں نے آپ کو ایک آیت بھی بتائی تھی, لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دین, اور میرے لیے میرا دین. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ترجمے جو ہیں وہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں ایک آیت کا صحیح مفہوم بنانے کے لیے. اگلی آیت میں پڑھوں گا اور ترجمہ آپ میں سے کوئی کریں گے, اگر اکمل کرنا چاہیں تو وہ کر لیں, باقی آپ ورنہ آپ میں سے بھی کسی کوئی بھی کر سکتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. جی کون کر رہے ہیں؟ ربنا, میرا رب, ہمارا رب, ہمارا رب, ماں کا مطلب میں بھول گیا. ماں کا مطلب ہے نہیں. ماں کے دو مطلب ہیں, ماں کے, بلکہ یوں سمجھ لیں ماں کے تین مطلب ہیں. ایک, ماں کا مطلب ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ کب ہوتا ہے نہیں, یہ بھی اگر آپ نوٹ بک ہے آپ کے پاس تو آپ لکھ لیں کہ جب لفظ ماں کسی فعل ماضی سے پہلے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. جب لفظ ماں یا حرف ماں فعل ماضی سے پہلے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں. وہ یہ جو ماں ہے یہ جملے کو نیگیٹو کر دیتا ہے. ما خلقتا, نہیں پیدا کیا تو نے. اور ماں کا ایک اور مطلب ہوتا ہے واٹ, کیا. اور ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے جو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں, سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا. تو ماں کے تین مطلب ہو گئے. تو فعل سے پہلے, چونکہ ابھی ہم فعل پڑھ رہے ہیں اور فعل ماضی پڑھ رہے ہیں, تو فعل ماضی سے پہلے اگر ماں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا عام طور پر نہیں. تو ربنا ما خلقتا, اے ہمارے رب, یا صرف ہمارے رب, نہیں پیدا کیا تو نے. خلق یعنی خلق پورا, ہمارا خلق تھا, مطلب آپ کا خلق, یہ خلق یعنی دنیا نا, خلق مطلب پیدا کریٹ کرنا. خلقتا, تو نے کریٹ کیا. پیدا کیا آپ. اوکے اوکے اوکے, کنٹینیو کریں, صحیح کریں. ہمارے رب, تو نے پیدا
نہیں کیا صحیح ہے. جو تو نے پیدا کیا ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے رب تو نے پیدا نہیں کیا, لیکن آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ پیدا تو سب اللہ نے کیا ہے, میں کیسے بولوں کہ نہیں پیدا کیا. تو آگے دیکھیں کیا لکھا ہے, ہذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا. ہذا یہ سب, یہ دنیا, اصل میں آپ پچھلی کلاس میں نہیں تھے اس لیے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگلی آیت کا آپ سے کروا لیں گے. اس آیت کا کون کریں گے باقی آپ میں سے کوئی دوبارہ؟ چھوٹی والی نہیں ہے؟ چھوٹی والی ہے لیکن آپ لقد نصرکم اللہ, یہ چھوٹی والی ہے. لقد نصرکم اللہ. اگر پچھلی کلاس میں تھے تو کر سکیں گے, ورنہ نہیں ہو سکے گا شاید. چلیں کوئی بھی کسی بھی آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں. آ گئی اللہ کی مدد آپ کے لیے. نہیں یہ تو وہ ہو گیا نا, ایک آپ نے اندازہ لگا لیا. ہماری کلاسوں کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ سمجھ میں آنا تو اندازہ کا مسئلہ لگ جائے. نہیں اندازہ لگانا, بلکہ ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے تاکہ اندازہ غلط نہ لگ جائے. بھائی نصرکم کا مطلب ہے مدد آپ کی, ٹھیک ہے, آپ سب کی, ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب اللہ ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہے. لقد کا بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہو گئی تو بن جائے گا. آ گئی نا. لقد کا مطلب ہے بے شک, نصرہ اس نے مدد کی. نصرہ اس نے مدد کی, تو بھی ہم کافی دیر سے پڑھ لیتے نا کہ نصرہ اس نے مدد کی, اس نے مدد کی کم تمہاری, بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی, یہ اس کا مطلب ہے. بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی. تو بے شک اللہ نے میری مدد کی. ہاں تو اس کے کفارے میں آپ یہ والی آیت کا ترجمہ کریں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اور مجھے امید ہے کہ آپ کر لیں گے. یا ایھا الناس, اے سارے انسانوں. صحیح ہے. اتقو, تقو کا مطلب ڈرو, بولا ڈرو بولا تھا. تقو ربکم, اللہ سے, اپنے اللہ سے, اپنے رب سے, اپنے رب سے. صحیح ہے, ویری گڈ. اپنے رب سے. یار شفیق بھائی کرنے دو بھی. الذی, اوکے, الذی بتائیے ذرا. جس نے خلقکم, تم سب کو پیدا کیا. بہت خوب. من نفس, کس من, یعنی من نفس واحدہ, نفس کہتے ہیں ایک جان کو. من نفس واحدہ, ایک آدمی سے, ایک آدمی سے, ایک جان سے. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھی کوشش کی, زبردست. جی اکمل بھائی, آپ نے اس کا هو الذی خلق لکم کا آپ نے کیا تھا لیکن اتنا مزہ نہیں آیا تھا. تو اور کون کر رہے ہیں, آپ کون کریں گے اگلی کسی آیت کا؟ جی آپ میں سے بتائیے. جی جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھر خود سے شروع کر دیں. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. خلق السماواتی, جس نے پیدا کیا زمینوں کو, والارضی, سماواتی آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وجعل اور بنایا, ظلمات والنور, ظلم اور ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو, اندھیروں اور روشنوں کو, اندھیروں اور روشنی کو. جی ہاں, اور جس نے بنایا اندھیروں اور روشنیوں کو. بہت خوب. اندھیروں اور روشنیوں کو. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. کون کریں گے ترجمہ؟ یہی اب ہے. سوال تھا. عباس بھائی آپ کریں, کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ سوال پوچھا تھا آپ کو. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب, میں احسان عرض کر رہا ہوں. ایک سوال تھا پچھلی آیت کے متعلق. جی اس میں خلق السماواتی میں سماوات کے ساتھ میں زیر ہے اور والارض کے ساتھ میں زبر ہے, اس کی وجہ یہ ہے, یہ پہلے میں احسن بھائی کا تعارف کروا دوں گا. احسن بھائی جو ہے ہمارے پہلے بیچ میں بہت اچھے پڑھنے والوں میں سے ہیں, پوزیشن ہولڈر ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کو خوش رکھے, اس لیے ان کا سوال بھی تھوڑا ایسا ہے. تو سماوات جو ہے نا, یہ سما کی جمع ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو مؤنث کی جو جمع آتی ہے وہ آتی سے آتی ہے, مسلمتن سے مسلماتن, تو سماواتن یا سماواتی, وہ سما کی جمع ہے سماوات. اور الارض جو ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ اکیلا رہتے ہوئے بھی
الارض وہ اکیلا رہتے ہوئے بھی جمع بھی وہی ہے اور اس کا واحد بھی وہی ہے زمین. اور سماوات کے نیچے جو تا زیر تی دکھ رہی ہے وہ حالت نسبی ہی ہے, یعنی اس پر زبر ہی ہے, لیکن چونکہ مؤنث جمع مؤنث کی حالت نسبی اسی شکل میں آتی ہے, اسی طرح آتی ہے. جیسے ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, تو دیکھیے ایک جگہ زبر آ رہا ہے, ایک جگہ زیر آ رہا ہے. تو باقیوں کو جن کو نہیں تھوڑا سا نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں, یہ آگے کی باتیں انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے. جی اس آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. ان ربکم, جنہوں نے کہا میں کروں وہ یہی کون ہے؟ آپ, یہ آپ کا رب اللہ ہے جس نے نہیں ایک منٹ عباس بھائی, شاید آپ سے پہلے کسی نے کچھ کہا کہ میں کروں, شاید وہ فرسٹ ٹائم کا لے رہے ہیں, ایسا لگا مجھے. نہیں میں اچھا اکمل جی 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 کریں, اگر کر سکتے تو آپ کریں. Inna indeed Rabbakum, your Lord Allah, Alladhi who khalaqa built as-samat asman, create, khalaqa matlab create, khalaqa create, who create, samat اچھا ہاں create as-samawat یعنی فل سارے آسمان, اور الارض زمین, فی ان ستہ 7 ایام دن. تو انڈیڈ ستہ 7 نہیں ہے, تمہارا جی ستہ 7 نہیں ہے, کا مطلب 6 ہے, 6 دن. ہاں خمسہ کے بعد ایام ان کا معنی ہے سال, ایام کا مطلب دن ہے, دن ٹھیک ہو گیا, سارے جاگ رہے. یوم کی جمع ہے ایام, یوم ایک دن ہوتا ہے نا. جی تو کیا ترجمہ پھر اکمل یہ بھائی؟ بنا کہ تو بے شک تمہارے رب اللہ عز و جل جس نے بنایا سارے آسمان اور زمین 6 دنوں میں. ان کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں ان کو بولتے ہیں میں, ان کو اردو میں 6 دن میں بولتے ہیں. دنیا اور آخرت بنائی, ایسے ویکٹر وے زمین و آسمان بنائے, زمین اور 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی ٹرائی کی اور بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. اس کو یوں کرتے ہیں, بے شک یہ تمہارا رب ہی ہے جس نے تمام زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے. بالکل 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 6 دنوں میں بنائے. تو لوگ شاید سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ 6 دنوں میں بنائے کیوں؟ کیونکہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بنائی, اور جمعے کے دن پروردگار عز و جل نے دن کے وقت میں کوئی چیز نہ بنائی, اور جمعے کے دن شام میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو وہ بنایا گیا تھا جسامت اور پتلا بنایا گیا تھا, اس میں روح ڈالی گئی. تو ہم جو ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں یہ سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے, پروردگار تو نیند سے, آرام سے, ان تمام چیزوں سے پاک ہے, لیکن یہ سنت الہیہ ہے کہ ہفتے میں 6 دن کام اور 1 دن عام طور پر کوئی کام نہیں ہوتا. مخلوق کے لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن مولانا صاحب اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں یہ کیوں ہے کہ سارے کام ترک کر دو اور جمعے کی نماز پڑھنے آ جاؤ؟ تو اس کا مطلب کام کرنے کو منع نہیں کیا گیا ہے جمعے کو. ہاں منع نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک انسانیت کی پریکٹس بتا رہا ہوں کہ وہ ہفتے میں مستقل کام کرتے رہے, اس سے آدمی کی طبیعت بھی اکتا جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکتانے سے, گھبراہٹ سے, پریشانی سے, نیند سے, اونگ سے, وہ ہر چیز سے پاک ہے. لیکن اگر ہم 6 دن کام کرتے ہیں اور 1 دن نہیں کرتے تو اس میں سنت الہیہ ہے, یہ کہنے. تو لیکن سورہ رحمان کے اندر اس کا جواب ہے, لیکن وہ موضوع پر کہیں اور چلا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہی کہیں نہ کہیں کرم فرماتا ہے, روزانہ ہی لوگوں کی مغفرتیں فرماتا ہے. ایسا نہیں کہ پروردگار 1 دن آرام کرتا ہے, اس کو آرام کی کوئی حاجت نہیں ہے. جی جو کام اس کی شان کے لائق ہے وہ فرماتا ہے. جی ایک سوال میرا ہے کہ یہاں پہ ربکم لکھا ہوا ہے, تو ربکم تو مطلب ہوا تم سب کا رب, تو یہ اللہ پاک ہی بول رہے ہیں کہ تم سب کا رب, اس لیے یہ تم سب کا ہے, رب بنا نہیں ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرما رہا ہے ان ربکم, تمہارا رب. جیسے اب آدمی اگر کوئی ایک سیٹ ہو تو وہ اپنے ملازموں کو اگر بات چیت کر رہا ہو تو اس طرح بات کرے کہ تمہارا سیٹ ہی ہے جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے, وہ اپنے بارے میں ہی بات کر رہا ہوتا ہے,
لیکن اس طرح اردو میں بھی انگلش میں بھی بولا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں اکمل بھائی؟ جی 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 میں نے جو ایگزامپل دی پک کری, سمجھ میں آئی؟ جی جی سمجھ آ گئی. اچھا, اب اگلے کالم میں جو آیت ہیں میں چاہوں گا ان کا بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں, تو پھر ہم اپنے نیکسٹ پیج پر آتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. عبد الغفار بھائی کریں ترجمہ. وَإِذْ قُلْنَا, اور ہم نے کہا, اور جب ہم نے کہا, للملائکہ تو فرشتوں سے, تسجدو سجدہ کرو, لآدم آدم علیہ السلام کو, فرشتوں سے نہیں, فرشتوں کے لیے, تاکہ وہ لام کا مطلب ہمارے ذہن میں رہے کہ لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, للہ اللہ کے لیے, للملائکتی فرشتوں کے لیے. اگرچہ آپ نے جو ترجمہ کیا وہ درست ہے, تو اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا. جی, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کے لیے, اسجدوا سجدہ کرو, لآدم آدم علیہ السلام کو, فسجدوا تو آدم علیہ السلام کے لیے, آدم علیہ السلام کے لیے, فسجدوا تو سجدہ کیا, الا ابلیس سوائے ابلیس کے, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس سوائے ابلیس کے. فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا, ابلیس سوائے ابلیس کے. بالکل ٹھیک. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. نوید بھائی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کا ترجمہ کر دیں. اب تو اسکرین بھی چلی گئی, اسکرین چلی گئی. چلے میں نیکسٹ پیج پر آ رہا ہوں. باب نصر ینصر کے بعد, کوئی بات نہیں, باب نصر ینصر کے بعد پڑھ رہے ہیں باب ضرب یضرب. یہ کیا ہے بھائی ضرب یضرب؟ ضرب یضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ضرب اس نے مارا, یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضرب یہ جو سیکنڈ کالم ہے وہ کالم ہے جس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں, جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. تو یضرب یہ نوٹ کرتے جائیں, یضرب کا مطلب ہے وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. اضرب تھرڈ کالم, اضرب کا مطلب ہے تم. اضرب یہ کسی کو آرڈر دینا ہو تو اس اضرب, احمل, اسبق, اس طرح آرڈر دیا جاتا ہے. اور ضاربن یہ ہے مارنے والا, یہ سبجیکٹ ہے. ضاربن مارنے والا, فاعل کام کرنے والا, ناصر مدد کرنے والا, صابر صبر کرنے والا, ظالم ظلم کرنے والا, عارف پہچان رکھنے والا, ریکگنائز کرنے والا, رکھنے والا, غافر بخشنے والا, راجع رجوع کرنے والا, ریٹرن ہونے والا, سابق سبقت لے جانے والا, آگے بڑھنے والا, حامل اٹھانے والا یا کیری کرنے والا, قادر قدرت رکھنے والا, کاذب جھوٹ بولنے والا, کاسب کمانے والا, اور مالک ملکیت رکھنے والا. تو یہ جو چوتھا کالم ہے جو فاعل ہے, اس کا معنی ہے کام کرنے والا. تو اس کالم سے ایک خوبصورت بات یہ ہے, ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے الفاظ کے معنی بہت جلدی کوئکلی یاد ہو جاتے ہیں. کس طرح یاد ہو جاتے ہیں بھائی؟ صابرن کا مطلب بچہ جانتا ہے کہ صابر مطلب صبر کرنے والا, اور ظالم مطلب ظلم کرنے والا, اور عاقل مطلب سمجھ, اور قادر مطلب قدرت رکھنے والا, اور کاذب کا مطلب جھوٹ بولنے والا. تو یہ 5-7 معنی تو وہ ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی پتا تھے. تو یہ اس لیے میں یہ والی لائن پہلے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ان الفاظ کے معنی رہ جائیں, اور پھر ہم فعل ماضی والی جو کالم ہے اس پر آ جائیں. تو ضارب مارنے والا, حامل اٹھانے والا, سابق آگے بڑھنے والا, راجع رجوع کرنے والا, کہیں سے آپ آئے اور واپس جا رہے ہیں, اور صابر صبر کرنے والا, اور ظالم عارف, اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں آؤں گا پہلی لائن پر جو ہے فعل ماضی. ضرب اس نے مارا, حمل اس نے اٹھایا, سبق اس نے سبقت کی, رجع اس نے رجوع کیا, صبر اس نے صبر کیا, ظلم قرآن پاک میں 266 مرتبہ, جی ہاں 266 ٹائم آیا, ظلم اس نے ظلم کیا, عرفہ
اس نے پہچان لیا، عقلا اس نے سمجھ لیا، غفرا اس نے بخش دیا، قدرا اس نے قدرت پائی، وہ قادر ہوا، کذبا اس نے جھوٹ بولا، کسبا اس نے کمایا. جیسا آپ کہتے ہیں، آپ کی پاکستان کی نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال، وہ کسب حلال، کسب حلال عین عبادت ہے. تو اس میں جو لفظ کسب ہے، کسب کا مطلب ہے کمانا، ارننگ کرنا. تو کسبا اس نے کمایا، اور ملکا اس نے وہ مالک ہوا. اب یہاں لفظ آیا ہے ظلمہ، اس نے ظلم کیا. ظلمہ اس نے ظلم کیا. یہ الفاظ کے معنی آپ نے آج یاد کرنے ہیں، اور قرآن پاک میں لفظ ظلمہ کا استعمال کیسے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ ضا پر آئے ہم ظلمہ، اور یہ ہم نے اس کو سرچ کیا تو ظلمہ، اظلمہ، اظلمہ، ظالمی، ظلام، ظلم، ظلمات، یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے. ابھی ہم یہ میو سمجھنے کے بہت شروع میں ہے، اور یہ فرسٹ فارم ہے ورب کی، اور 110 مرتبہ قرآن پاک میں یہ فارم آئی ہے. وہ کس طریقے سے آئی ہے؟ وہ اس طریقے سے آئی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو جو ایسا کرے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. فقد بے شک، ظلم اس نے، اور ظلم کی آسان مثال، یا قوم اے قوم، انکم یا قوم اے قوم، انکم بے شک تم سب، ظلمتم تم نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا، ظلمتا آپ نے ظلم کیا، ظلمتم نصرتم کے ساؤنڈ پر. تو یا قوم اے قوم، انکم بے شک تم سب، ظلمتم تم نے ظلم کیا، کہتے ہیں جان کو. جیسے بھی ہمارے ایک بھائی نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ من نفس واحدہ کا مطلب ہے ایک جان. تو نفس مطلب جان، اور انفس بہت ساری جانیں، تو انفسکم تم سب کی جانیں. یا قوم کس طرح ظلم کیا؟ باتخاذکم العجلہ، یعنی بھینس کے بچے کو خدا بنا لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. چلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی آیت لوں کہ آپ، فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ان پر نازل ہوا. اور کوئی چھوٹا جملہ کہ جو آپ آسانی سے سمجھ سکیں. ما ظلمهم اللہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ لفظ ما اگر فعل ماضی سے پہلے ہو تو، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. وما ظلمهم اللہ، اور ظلم نہیں کیا اللہ نے ان پر. ان پر کہاں لکھا ہے؟ اس ہم کے اندر. اور ظلمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے ظلم کیا، اور ما ظلمہ کا مطلب ہوا اس نے ظلم نہیں کیا. وما ظلمهم، اور اس نے ظلم نہیں کیا، کس نے؟ اللہ نے. ولیکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں. یظلمون یہ پریزنٹ اور فیوچر میں آ گیا جو بھی ہم پڑھیں گے. لیکن یہاں جو ہمارا سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ظلمہ ورب ہے، لفظ اللہ سبجیکٹ ہے، اور ہم اس کا آبجیکٹ ہے. تو ما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. والذین، اور جو لوگ، اذا جب، فعلوا وہ سب، ان سب نے کیا، فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فاحشۃ برا کام، او کا مطلب ہوتا ہے یا، اردو میں یا اور انگلش میں او آر، اور یا ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر،
ذکرullah تو اللہ کا ذکر کرے، والذین اذا فعلوا اور وہ لوگ کہ جب اپنی جانوں پر جب کہ وہ کوئی برا کام کریں، فحش کریں، فاحش کام، گندا کام کریں، او ظلموا انفسہم یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرے، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لفظ ظلمہ قرآن پاک میں بہت جگہ پر آیا ہے اور مختلف شیپ کے ساتھ آیا ہے، فعل ماضی، مضارع، پھر اس کے اندر سنگولر، پھر پلورل، پھر تھرڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، سبھی اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ اصل میں دوبارہ پچھلے پیج پہ آتا ہوں، میں ضربہ سے سناؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ باقی الفاظ سے آپ سنیں۔ ضربہ اس نے مارا، ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب حملہ سے ایک بھائی سنا، ایک سبقہ سے، ایک رجعہ سے، ایک صبرہ سے، تاکہ ایک پریکٹس ہو جائے۔ پھر ہم ایک اگلی کلاس میں ہم فعل ماضی سے فعل مضارع پر سوئچ کر جائیں گے، اگر آپ نے اس کو پک کر لیا تو۔ اچھا، یہ ضرب یضربو کی فیملی کیوں ہے بھائی؟ یہ اس لیے ہے کہ وہاں دیکھیں نصر ینصرو میں کیا تھا، نصر، تینوں جگہ زبر ہے، ینصرو سیکنڈ لاسٹ کلمے پر پیش ہے اور لاسٹ کلمے پر بھی پیش ہے۔ ضرب یضربو میں چینج ہو گیا، ضرب پاس تو جو تھا ویسا ہی رہا، لیکن فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر وہ چینج ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ یضربو نہیں ہے بلکہ یضربو ہے۔ تو جتنے بھی ورب اس شیپ کے تھے ان کو اس کے ساتھ میں جمع کر دیا کہ یہ باب ہو گیا یا یہ فیملی ہو گئی۔ ضرب یضربو، حمل یحملو، یسبقو، یرجعو، یصبرو، یظلمو، یعرفو، یعقلو، یغفرو، یقدرو، یکذبو، یکسبو، یملکو۔ اس کے بعد پھر باب سمیع یسمع ہے اور اس کے بعد پھر دوسری چیز شروع ہو جائے گی۔ تو جناب حملہ سے کون سنائیں گے؟ حملہ، جی، حملو، حملتا، بالکل صحیح، حملتم، حملتو، حملنا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ حملتو کا کیا مطلب ہوگا سر؟ تم نے کیری کیا، میں نے، سوری میں نے کیری کیا، تو ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اگلا لفظ کیا ہے؟ سبقہ، سبقہ چھوڑ دے چلے، رجع سے سنا ہے، رجع، 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 رجعو، رجعتو، رجعتا، رجعتا، رجعتم، رجعتو، رجعنا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ رجعنا کا کیا مطلب ہے؟ رجعنا تم نے، وہ ریٹرن، سب سے لاسٹ والا، جی، ہم ریٹرن، بالکل ہم ریٹرن ہوئے، ہم واپس آئے، بالکل صحیح بتایا آپ نے، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اگلا لفظ ہے صبر، جی کون سنا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر یصبر، نہیں، صبر کی وہ سنانی ہے، آپ نے ٹیبل سنانا ہے پورا۔ صبر یصبر، نہیں، اصبر، صبر۔ احسان بھائی اب ابھی آئے لگتا ہے کلاس میں، ایسا نہیں کرو یار، پورا گھنٹہ 1 گھنٹہ سے لگے گا، انہیں جنات سے باتیں کی ہے۔ جی چلے آپ سنتے رہے انشاءاللہ، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ سنائیے گا۔ جی کون سنا رہے ہیں؟ عبد الغفار نے مائک کھولا ہے، جی۔ راؤٹر کے قریب جانا پڑے گا، اور کوئی بھائی؟ اکمل بھائی آپ، ہاں نوید بھائی نے شروع کیا، جی جی پلیز۔ صبر، صبرو، صبرتا، صبرتم، صبرتو، صبرنا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، جی۔ اگلا لفظ ہے ظلم، غلم، غلمو، غلم، غلمتو، ظلم، ظلمتا، ظلمتم، ظلمتو، ظلمنا۔ ظلم تو کا کیا مطلب ہے؟ ظلمتو کا مطلب ہے میں نے ظلم کیا، میں نے
ظلم کیا. ایسا نہیں کرو بھائی, ایسا اچھی بات تھوڑی ہے. جی عرفہ سے سنائیں. عرفہ سے میں سناؤں؟ جی سنائیے. عرفہ، عرفو، عرفتا، عرفتم، عرفتا، عرفتم، عرفتو، عرفنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. تو یہ ایک پیج ہو گیا, یہ آپ نے اس کے معنی بھی سمجھ لیے اور انداز بھی سمجھ لیا. اگر آپ یہ سمعہ والا بھی کر لیں گے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. سمعہ کا مطلب ہے سننا, حزینہ کا مطلب ہے غمگین ہونا. تو ہمارا یہ ایک چیپٹر کلوز ہو جائے گا, تو ہم اگلے آ سکیں گے. تو تھوڑا سا اس کو آپ دیکھیں گے, اس کے اندر لفظ علیمہ بھی آ رہا ہے جو قرآن پاک میں 518 بار آیا ہے, اور عاملہ بھی آ رہا ہے جو 318 بار آیا ہے. تو علیمہ, عاملہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے پہلے کے پڑھے ہیں, سیم وہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں فعل ماضی میں تینوں جگہ زبر نہیں ہے بلکہ ایک جگہ زیر ہے. پہلے کیا چل رہا تھا جناب؟ پہلے چل رہا تھا ضربا, دونوں جگہ تینوں جگہ زبر تھا. اب یہاں ایک ہلکی سی چینجنگ آ گئی کہ بیچ میں سینٹر میں زیر آ گئی. سمعا, تو کیسے بنے گا؟ سمعا, سمعو, سمعتا, سمعتم, سمعتو, سمعنا. حزینہ, حزینو, حزنتا, حزنتم, حزنتو, حزننا. اس کے بعد حفظ, حفظ, حفظو, حفظ, حفظو, حفظتا, حفظتم, حفظتو, حفظنا. اور اس کے معنی آگے لکھے ہیں. حسیبہ کا مطلب ہے گمان کرنا, حفظہ کا مطلب ہے حفاظت کرنا, پروٹیکٹ کرنا, حزینہ کا مطلب ہے غمگین ہونا, اور سمعہ کا مطلب ہے سننا, خسیرہ کا مطلب ہے کہ خسارہ کرنا, لاس کرنا, رحیمہ کا مطلب ہے رحم کرنا, شہیدہ کا مطلب ہے کہ کسی کے لیے وٹنس, گواہی دینا, یا کسی کے لیے کسی جگہ پریزنٹ ہونا. علیمہ کا مطلب ہے جاننا, عاملہ کا مطلب ہے عمل کرنا, فقیہہ کا مطلب ہے انڈرسٹینڈ کرنا, اور فریحہ کا معنی خوش ہونا, کریہہ کا مطلب ناخوش ہونا, ناپسند کرنا, ڈس لائک کرنا کسی کو. اور اس طریقے سے لبثہ کا مطلب ہے ٹو اسٹے یا ٹو ریمین ان, کہ روکنا, لبثہ کا معنی یا رکنا. یہ ان کے معنی ہیں, یہ اس کے اس میں فاعل ہے. سامع, جیسے ہم جب کوئی چینل چل رہا ہوتا ہے یا ریڈیو پہ بھی, تو سامعین کرام توجہ سے سنیں, تو سامعین, سامع, سامع کا مطلب سننے والا. حافظ کا مطلب جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حافظ. حافظ کا ویسے معنی ہے حفظ کرنے والا, سامع سننے والا, عالم علم رکھنے والا, عامل عمل کرنے والا. اور جو مشکل جو ہمارے درمیان یوز ٹو ہے, میں اس لیے وہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ قریب آ جائیں. پھر باقی وہ ہیں جن کے معنی لکھے ہیں. تو اگر یہ بھی ہو جائے گا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کے علم میں برکت دے اور قرآن پاک سے سچی محبت ہمیں نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جی سوال پوچھ لیں. ملے حزینہ کا